مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مشہور عالم دین اور معروف زمانہ کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کے مصنف، عربی زبان و ادب کی خدمات کے لیے صدر جمہوریہ ایوارڈ سے سمانت مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمہ اللہ کے انتقال کو اب کافی دن بیت چکے ہیں۔ خدا ان کی روح کو آسودہ حال کرے۔ مولانا شمالی بہار کی عظیم شخصیت تھے، بلکہ مذہبی حلقوں میں متبحر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عصری حیثیت بھی مولانا رکھتے تھے۔ مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاذ بلکہ استاذ الاساتذہ تھے۔ مفکر اسلام ابو الحسن علی الحسنی الندوی سے آپ کا خاص تعلق تھا۔ مولانا کا تعلق بہار مدھوبنی ضلع کے مردم خیز بستی ململ سے تھا، بلکہ ململ مولانا کے نام سے کئی دہائیوں تک پہچانا گیا۔ آئیے کچھ باتیں مولانا سے متعلق ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور شمالی بہار کی اس عظیم شخصیت کی علمی کاوش اور خدمات کے کچھ گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا کے والد ماجد قاری عبد الحفیظ صاحب ایک عالم دین اور اردو زبان کے شاعر تھے۔ انہوں نے مدرسہ عزیزیہ بہار شریف کے علاوہ جونپور اور الہ آباد کے مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ فراغت کے بعد مدرسہ کافیت العلوم پرتاپ گڑھ میں 1931 عیسوی سے 1985 عیسوی تک تدریسی خدمات انہوں نے انجام دی۔ مولانا نذر الحفیظ رحمہ اللہ کے والد محمد احمد پرتاپ گڑھی کے خلفاء میں سے تھے۔ مولانا مرحوم کے دادا حافظ محمد اسحاق صاحب مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، جبکہ نانا سراج الدین صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ایک علمی و دینی خاندان تھا۔ مولانا کا بچپن پرتاپ گڑھ میں اپنے والد کے زیر سایہ گزرا۔ وہیں رہ کر مولانا نے حفظ قرآن مکمل کیا اور اپنے والد سے ہی اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ شیخ سعدی کی گلستاں اور بوستاں اپنے چچا محمد عاقل سے مولانا نے پڑھی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے مولانا ابو العرفان خان ندوی رحمہ اللہ علیہ کے مشورے سے 1955 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا۔ عربی اول میں مولانا نے داخلہ لیا اور مولانا 1955 میں ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور عربی سے فضیلت تک کی تعلیم ندوۃ العلماء سے مولانا نے حاصل کی۔ اکابر اساتذہ خصوصاً مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ علیہ کی توجہ کا مرکز رہے مولانا۔ وہ حضرت مولانا کے مرید خاص اور معتمد تھے۔ فراغت کے 1 سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں مولانا نے تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ علیہ کے ایما پر ندوہ تشریف لائے، جہاں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام میں مولانا بطور علمی معاون کے آپ کی تقرری ہوئی اور ساتھ ہی نحو و صرف کے بعد اسباق کی تدریس بھی مولانا کے سپرد ڈالی گئی۔ 2 سال کے بعد آپ کو درس و تدریس کے لیے مکمل طور پر ندوۃ العلماء میں یکسو کر دیا گیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے کام سے مولانا لگ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا 1964 عیسوی کا۔ پورے 10 سال انتہائی دل جمعی سے اس خدمات کو انجام دینے کے بعد 1975 عیسوی میں مولانا مصر چلے گئے، جہاں عین شمس یونیورسٹی سے MA اور جامعہ ازہر مصر سے عربی تنقید کے حوالے سے ایک اہم مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مولانا نے حاصل کی۔ 1972 عیسوی میں مصر سے واپس آنے کے بعد پھر سے مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاذ مقرر ہوئے اور تازندگی آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس درمیان ایک زمانے میں وہ تعمیر حیات کے مدیر مسئول رہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب مغربی میڈیا اور ان کے اثرات ہے، جن کا انگریزی، عربی، ملیالم، ہندی اور بنگالی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ عرب دنیا میں اہل علم کے نزدیک یہ کتاب کافی معروف و مقبول ہے۔ ان کی عربی زبان میں بھی 2 اہم کتابیں الزمخشری کاتباً و شاعراً، یہ آپ کے MA کا سندی مقالہ ہے، اور ابو الحسن علی ندوی کاتباً و مفکراً، یہ بھی مولانا کی کتاب ہے۔ یہ مولانا عربی اردو زبانوں میں مہارت رکھتے تھے اور ان کی کتابوں کا اسلوب بھی
دل پذیر ہے۔ سادہ شگفتہ نثر میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پڑھنے والوں کے لیے ان کے وسیع المطالعہ ہونے کی واضح اور بین دلیل قاری کو فراہم کرتا ہے۔ مصر کے زمانے قیام میں ہی آپ کی وابستگی قاہرہ ریڈیو سے بھی رہی ہے، جس نے آپ کے صحافی مہارت اور نظریاتی تشکیل میں ایک اہم رول پلے کیا۔ کتابوں کے علاوہ مولانا کے بہت سارے مضامین و مقالات ہیں جو مختلف سیمیناروں میں مولانا کے ذریعے پڑھے گئے اور مختلف جرائد و رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا کی ایک کتاب مجالس علم و عرفان بھی شائع ہوئی ہے۔ مولانا کی علمی و دینی خدمات کو لوگوں کے درمیان بھی اچھی خاصی پذیرائی ملی ہے۔ مولانا کے زمانے قیام میں مسابقۃ القرآن کریم میں شرکت کر کے مولانا نے مصر میں اول پوزیشن حاصل کیا۔ انعام کے طور پر مولانا کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ 2002 عیسوی میں عربی زبان و ادب میں مہارت اور اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اس وقت کے صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام نے صدارتی ایوارڈ سے بھی مولانا کو سرفراز کیا۔ 2005 عیسوی میں علماء اور دانشوروں کی طرف سے مجاہد آزادی محمد شفیع بیرسٹر کے نام سے موسوم شفیع بیرسٹر ایوارڈ سے بھی مولانا کو سرفراز کیا گیا تھا۔ مولانا ابتدا سے ہی صحافت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ مولانا 15 روزہ تعمیر حیات لکھنؤ کے مدیر مسئول بھی رہے ہیں۔ 15 روزہ الرائد، 7 روزہ ندائے ملت اور سماحی کاروان ادب کے ادارتی رکن بھی مولانا رہ چکے ہیں۔ مولانا کے بارے میں ان کے شاگردوں کا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ مولانا جس پائے کے عالم دین تھے اور جو خدمات انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے کی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا کو ندوے میں کسی بڑی ذمہ داری سے سرفراز کیا جاتا، لیکن مولانا نے کبھی ان باتوں پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی، بلکہ ایک استاذ کی حیثیت سے آخر عمر تک ایک دائی، مربی، مثالی استاذ کے ساتھ ادیب و صحافی کی حیثیت سے فکر ندوہ کی آبیاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com